السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اللہ کے پاک نام سے آغاز جو تمام جہانوں کا رب ہے، درود و سلام ہو اس ہستی مقدس پر جن کے لبوں سے نکلا ہر لفظ حکم الہی کی ترجمانی ہے اور جن کے ارشادات میں اللہ کی مشیت جلوہ گر ہے۔ آج ہم اس اسم مبارک پر گفتگو کریں گے جسے سن کر دل جھوم اٹھتا ہے۔ وہ نام ہے امر، یعنی حکم فرمانے والے، فیصلہ صادر کرنے والے اور اطاعت کے مستحق۔ عربی زبان میں امر کے معنی ہے حکم دینا، فیصلہ فرمانا، رہنمائی کرنا۔ جب یہ لفظ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں آتا ہے تو اس سے مراد وہ ہستی ہوتی ہے جن کی زبان سے نکلے ہر حرف میں اللہ کی تائید ہوتی ہے، جن کا فرمان محض الفاظ نہیں بلکہ الہی قانون کا مظہر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یعنی مفہوم یہ ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ تو وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ یہی معنی اسم امر میں پوشیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر قول، ہر حکم، ہر امر اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے نظام کو اپنے امر سے قائم کیا ہے، جیسا کہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یعنی مفہوم یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا وہی امر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے رحمت اور ہدایت بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے امر تکوینی کے مظہر کامل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم محبت کا حکم ہے، عمل کا حکم ہے، رحمت کا حکم ہے۔ نبوت دراصل اللہ کے امر کو مخلوق تک پہنچانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ یعنی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر امر دراصل امر الہی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم امر کا مطلب ہے وہ جن کے امر کی اطاعت اللہ کی رضا کی ضمانت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیاں امر محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی مثال ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے کبھی کسی حکم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کیا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ان کا امر اللہ کی رضا ہے۔ غزوہ بدر ہو یا احد ہو یا صلح حدیبیہ ہو یا مدینہ کا نظام ہو، جہاں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امر فرمایا وہاں کامیابی ہی کامیابی نصیب ہوئی۔ یہ پیغام آج بھی امت کے لیے ہے۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امر کے تابع رہیں گے، اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ رہے گی۔ یہ اسم مبارک امر جب محبت سے پڑھا جائے دل پر اثر کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے ہر فیصلے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ جب کوئی مومن دل سے کہتا ہے یا امر اللہ، تو گویا وہ اللہ کے محبوب کے حکم کو اپنی زندگی کا رہنما بنا لیتا ہے۔ یہ اسم دل میں فرما برداری، نرمی اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام تک لے جاتا ہے، جہاں دل کا ہر خیال، زبان کا ہر لفظ اور عمل کا ہر رنگ سنت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈھل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت کے مطابق انجام دو۔ یہ جملہ بتانا ہے
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امر نہ صرف حکمت سے بھرا ہوا ہے بلکہ بندے کی حالت پر بھی مہربان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امر پر اپنی جان قربان کرنے کو سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ موتہ میں فرمایا، ہم وہی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، چاہے موت ہی کیوں نہ آئے۔ یہی عشق امر محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ بندہ خود کو حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع کر دیں۔ آج ہماری سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امر کو نافذ کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر ہم اپنے گھروں، کاروبار، تعلقات، سیاست اور معاشرت میں سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امر مان لیں تو ہماری دنیا سنور جائے گی، دلوں میں سکون اترے گا اور امت میں اتحاد پیدا ہوگا۔ جو شخص کثرت سے یا امر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتا ہے، اللہ اس کے دل کو فرما برداری کی توفیق دیتا ہے۔ اس کے اندر غرور ختم ہو جاتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اس کے فیصلوں میں خیر و برکت آ جاتی ہے۔ یہ اسم فیصلہ سازی میں مددگار ہے، یہ دل کے تذبذب کو ختم کرتا ہے اور انسان کو سنت کے قریب کرتا ہے۔ آئیے دل سے عرض کریں، یا امر اللہ، ہمیں اپنے امر کی تابعداری کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جو اپنی خواہشات کو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امر کو مقدم رکھیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک امر کے حروف ابجد ہیں 834 834۔ درود مبارک اس طرح پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد سید الامرین۔ کوئی بھی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اس درود مبارک کو بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء روزانہ حروف ابجد کی تعداد کے مطابق پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرد کو اپنا قرب نصیب کرے گا اور اس کی زبان میں کن کا کمال پیدا ہوگا۔ لیکن اس وظیفے کے ساتھ روزانہ درود مبارک کو ایک مرتبہ زائد پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اگر کوئی اس درود کو روزانہ آہستہ آہستہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے تو بھی اس کے لیے یہی فضائل ہیں۔ عشق الہی اور دنیاوی تمام ضرورتوں کا پورا کرنے کے لیے اگر کوئی اس درود مبارک کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اسے دنیاوی کوئی بھی ضرورت ہوگی وہ وقت سے پہلے پوری ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ تمام قسم کی بد نظری کے خاتمے کے لیے اس کا نقش زعفران سے لکھ کر گلے میں باندھیں۔ تمام مخلوق کی نظروں میں معظم اور محترم بننے کے لیے اس درود مبارک کو کثرت کے ساتھ ورد کیا جائے اور اس نقش کے پیچھے اپنا مختصر سا مقصد لکھ کر اسے اپنے سیدھے بازو پر باندھ دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے مخلوق خدا اس فرد کے لیے مسخر کر دی جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کا نقش بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو یہ اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو آخر میں درود و سلام و آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کا حکم سراپے رحمت ہے اور جن کی اطاعت بندگی کی تکمیل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر امر پر سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے اسم امر کی برکت سے ہماری زندگیوں میں نظم، اطاعت اور سکون پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔